بٹتی ہے رحمت کی خیرات لو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں اعتکاف کی رونقیں، تو رونقیں الحمدللہ فیضان مدینہ میں تو آپ دیکھ ہی رہے ہیں۔ آج پیر کا مبارک دن، پیر کا مبارک دن کی فضیلت میں کیا آتا ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر شریف کا روزہ بھی رکھا کرتے تھے۔ پیر کا روزہ عام دنوں میں بھی سنت ہے، لیکن یہ تو فرض روزہ ہے جو ہمیں پیر کے دن مل رہا ہے۔ تو یاد رکھیں پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اعتکاف کی رونقیں جو پروگرام ہے اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ اعتکاف کی اپڈیٹ آپ کو دی جائے، علم دین جو سکھایا جا رہا ہے، فرض علوم جو سیکھے جا رہے ہیں، اعتکاف والوں میں کیا تبدیلی آ رہی ہے، کیا چینجنگ آ رہی ہے اور ان کے کیا تاثرات ہیں، آپ کو اس پروگرام میں دکھایا جائے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ رمضان الکریم، رمضان الکریم، رمضان الکریم، رمضان الکریم۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ان اشعار کو خود تحریر فرمایا۔ وہ اشعار کیا ہیں؟ آپ فرماتے ہیں لوٹنے رحمتیں قافلے میں چلو، قرض ہوگا ادا کہ مانگو دعا، پاؤ گے برکتیں قافلے میں چلو، طیبہ کی جستجو حج کی گر آرزو ہے بتا دوں تمہیں قافلے میں چلو۔ تو الحمدللہ مدنی مذاکرہ ہوا اور الحمدللہ پاکستان بھر میں جو اعتکاف ہو رہا ہے اس میں امیر اہل سنت نے 12 ماہ سفر کرنے والوں کے لیے مدنی پھول ارشاد فرمائے کہ اس کی کیا برکتیں ہیں، یہ سفر کرنا کیوں ضروری ہے، 12 ماہ کے لیے آپ نے ترغیب دی۔ آئیے ہم چلتے ہیں امیر اہل سنت کی بارگاہ میں اور آپ کو یہ ویڈیو کلپ سناتے ہیں کہ 12 ماہ کے کیا اہمیت ہے اور اس میں سفر کرنے کی کیا ترغیب امیر اہل سنت نے اعتکاف والوں کو دی۔ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں قافلے سفر کرتے ہیں سنتیں سیکھتے ہیں سکھانے کے لیے، تو اس میں ایسے بھی خوش نصیب ہوتے ہیں جو 12 ماہ سفر کرتے ہیں۔ کہ ہمارے یہ ہوتا ہے کہ 3 دن ہر مہینے اور پورے سال میں پورے مہینے کے لیے قافلے میں سفر کرے، اور زندگی میں کم از کم ایک بار 12 ماہ کے لیے سفر کرے۔ یہ ہماری ترغیب ہوتی ہے۔ ایک تعداد ہوتی ہے جو 3 دن ہر مہینے سفر کر بھی رہے ہوتے ہیں، 12 ماہ والے بھی ہیں، 1 ماہ والے بھی سفر کرتے ہیں، 12 دن بھی سفر کرتے ہیں، زندگی بھر اپنی زندگی دے دیتے ہیں۔ ہم ان کو وقف مدینہ بولتے ہیں۔ وہ زندگی بھر کے لیے دعوت اسلامی کا وہ کام کرتے رہتے ہیں۔ ان میں سب میں ہماری طرف سے ترغیب ہوتی ہے کہ ماں باپ ہیں تو ان کی اجازت ہو، بال بچے ہیں تو ان سے بھی ترکیب ہو، کسی کا حق تلف نہ ہو، کسی کو رلا کر تڑپا کر پریشان کر کے گھر میں کوئی مریض ہے اور آپ کی ضرورت ہے وہ چھوڑ کر آپ نے قافلوں میں سفر نہیں کرنا ہے۔ یہ دیکھ لیں آپ کہ ہم کرتے ہیں کام ثواب کے لیے، تو ہم اس طرح حق مار کے کسی کا سفر کریں گے، ماں کا دل دکھا کر سفر کریں گے تو کہاں سے ثواب ملے گا بھائی؟ الٹا گناہ ملے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو اس لیے وہ محتاط طریقے میں سفر کرنا ہے۔ تو یوں 12 ماہ سفر کے لیے یہاں یہ پتہ چلا تھا، بتایا تھا کہ آئے ہوئے ہیں مختلف شہروں سے، اور کراچی کے بھی شامل ہوں گے اس میں، اور وہ اس رمضان سے ان کا 12 ماہ کا سفر شروع ہوا ہے۔ یہ 1 مہینہ بھی اسی میں کاؤنٹ ہوگا اور 11 مہینے مزید ہے۔ اب جہاں ان کو مدنی مرکز بھیجے گا وہاں انشاءاللہ جا کر دین کا کام کریں گے۔ ان میں کچھ مہینے میں 4 دن ان کو رخصت ہوتی ہے کہ یہ اپنے گھر بھی جا سکیں گے۔ 4 دن کے لیے کہ ان کی چھٹی ہوتی ہے مہینے میں 12 ماہ والوں کی، اور اگر یہ چاہیں تو 4 دن جمع کر کے وہ زیادہ دن بھی اکٹھے کر کے تو وہ اکٹھا بھی وہ کر سکتے ہیں کہ کسی کو مدینہ جانا ہے، عمرہ شریف کرنا ہے، اللہ نے موقع دیا اس کو، وہ اپنی چھٹیاں جمع کرے، اس پہ یہ کر لے۔ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں۔ تو اس طرح یوں گھر سے رابطے، کبھی ایمرجنسی ہو تب بھی وہ ان کو اجازت کی صورتیں ہوتی ہے گھر جانا ہو تو اس طرح مطلب یہ کہ ایسا نہیں ہے ان کو کہیں کھونٹے سے باندھ دیتے کہ اب ہل بھی نہ سکے۔ تو یہ الحمدللہ 171 ہو گئے، صرف 171 کچھ ہو رہے ہیں، یہ ہاتھ تو اٹھا رہے ہیں۔ تو ان 171 میں شامل نہیں ہے جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں، شامل ہے تو ہاتھ نہیں اٹھانا، جو شامل نہیں ہے اور اب ذہن بنتا ہے کہ 12 ماہ کا سفر ہم نے بھی کرنا ہے تو وہ ہاتھ اٹھائیں۔ کر لیا وہ الحمدللہ۔ جنہوں نے اب کرنا ہے اسی رمضان سے
ان کی کاؤنٹنگ شروع ہو جائے ماشاءاللہ. یہ کچھ ہاتھ اٹھ رہے ہیں تو اب ان کو دارالسنہ پر جا کر اپنے نام وغیرہ لکھوا دینے ماشاءاللہ. اور جو باہر دیگر 29 جگہ اعتکاف ہو رہا ہے 29 جگہ پر پورے ماہ کا، یہ بھی حاجی عمران نے بتایا، تو اب ہو سکتا ہے کہ وہاں یہ مدنی مذاکرہ دیکھا بھی جائے. آج جیسے ابھی جو باغ ہے کشمیر میں، تو ہم نے باغ مدینہ، ہم نے وہ مدنی مذاکرہ جب دیکھ رہے تھے باغ مدینہ، یادگار تھا وہ بھی الحمدللہ. تو وہاں میں حاجی امین نے ہمیں رکن شورا نے پیغام دیا کہ 46 معتکف اسلامی بھائیوں نے وہاں 12 ماہ کی نیت پیش کی ہے. المدینہ. اور حاجی شاہد کے یہاں بھی 12 ماہ والے اسلامی بھائی موجود ہیں فیصلہ آباد میں. سبحان اللہ. اب دو چیزیں ہیں حضور، یا تو یہ 12 ماہ والے جو تیار ہو رہے ہیں باغ کشمیر میں یا مختلف مقامات پر، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ سفر کر کر یہاں آ جائیں اور یہاں سے پھر ان کے 12 ماہ کا سلسلہ شروع ہو جائے. مدینہ مدینہ. پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ اس وقت ہم دارالسنہ پر حاضر ہیں اور یہاں پر ایک اسٹال لگا ہوا ہے دارالسنہ. یہ پاکستان کے کئی شہروں میں دارالسنہ قائم ہے اور یہیں پر قافلے والے آتے ہیں، ان کی تربیت ہوتی ہے، امیر قافلہ یہاں بنتے ہیں، یہاں سے سفر ہوتا ہے. چاند رات جو ہے اس بار اس میں بھی دھوم دھام سے یہاں سے قافلے ہوں گے، لیکن اس بار تو کچھ یونیک ہو گیا کہ چاند رات آنے سے پہلے ہی 12 ماہ کی جو ہے وہ 1 سال کے قافلوں کی ترغیب دی ہے. اور ہمارے ساتھ جو ذمہ دار موجود ہیں وہ 12 ماہ سفر کرنے والوں کے ذمہ دار ہیں، مجلس کے نگران ہیں. آئیے ہم شاکر مدنی سے 12 ماہ سفر کے حوالے سے کچھ اپڈیٹ لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شاکر بھائی، یہ ارشاد فرمائیں کہ دھوم دھام امیر اہل سنت نے کر دی ہے، اتنا آپ نے ماشاءاللہ ترغیب دی ہے اعتکاف میں 12 ماہ سفر کی، تو آپ نے 12 ماہ خود کیا ہوا ہے؟ جی الحمدللہ میں نے 12 ماہ کے قافلے میں سفر کیا، اس کے بعد کئی سفر ہوئے اور تقریباً 2014 سے الحمدللہ یہ سفر کا سلسلہ جاری ہے الحمدللہ. تو ان کو بھی ایک 12 ماہ نہیں ہوئے، کئی 12 ماہ یہ بھی کر چکے ہیں. شاکر بھائی، پورے پاکستان میں 12 ماہ کی جو مجلس ہے اس کا نظام بھی بنا ہوا ہے، تو کیا سسٹم ہے اس کا تھوڑا بتائیں گے؟ دیکھیں الحمدللہ دعوت اسلامی کا جو تنظیمی سیٹ اپ ہے، یہ جو سرکاری سیٹ اپ ہے اس کے مطابق ہے. جیسے ہمارے صوبہ ہے، صوبہ کے بعد ڈویژن ہے، ڈسٹرکٹ ہے، یہ سارا سرکاری طور پر ہوتا ہے، تو تنظیمی طور پر بھی دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے 12 ماہ کے ذمہ دار بھی صوبے پر بنے ہوئے ہیں، جو جس صوبے میں سفر کر رہے ہوتے ہیں 12 ماہ والے، تو ان کے ذمہ دار ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں. اسی طرح ہمارے ڈویژن کے ذمہ دار بھی بنے ہوئے ہیں، جو اسلامی بھائی جس ڈویژن میں، مثال کے طور پر کوئی ملتان ڈویژن میں سفر کر رہا ہے، تو ان کو جو ہمارے ملتان ڈویژن کے ذمہ دار ہیں وہ ان کو ڈیل کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان کو قافلوں میں سفر کروا رہے ہوتے ہیں. 12 ماہ میں آپ لوگ سکھاتے کیا ہیں؟ ان کے کورسز بھی ہوتے ہیں، ان کی ٹریننگ بھی ہوتی ہے؟ جی دیکھیں باپو، میں سب سے پہلے تو یہ عرض کروں گا، جیسے ابھی مدنی چینل کے ناظرین نے کلپ بھی دیکھا. اچھا، اب یہ امیر اہل سنت کی یہ خصوصی محبت جو ہے، یہ خصوصی شفقت ہے، یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دین کا کام کر رہے ہیں، رائے خدا میں قربانیاں دے رہے ہیں، قربانی دے کر رائے خدا میں سفر کر رہے ہیں. اچھا، ایک سال کے لیے. اچھا، یہ بھی نہیں ہے کہ 1 سال کے لیے گھر نہیں جائیں گے. جیسے امیر اہل سنت نے آپ نے کلپ میں سنا کہ کوئی ایمرجنسی ہو جائے، کوئی اس طرح کا معاملہ ہو جائے، اور ہر مہینے بھی کچھ نہ کچھ دن گھر جانے کا سلسلہ ہوتا ہے. اسی طرح اگر والدین کے حق تلف ہوتے ہوں، کسی کا حق تلف ہوتا ہو، جب بھی اجازت نہیں ہے سفر کرنے کی. یہ جتنے لوگ بھی 12 ماہ میں آتے ہیں یہ گھر سے اجازت لے کر آتے ہیں اور پھر الحمدللہ رائے خدا میں سفر کرتے ہیں، قربانیاں دیتے ہیں. ایک مسجد میں جاتے ہیں، مسجد میں جا کر لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، لوگوں کو نیکی کی دعوت دے کر مسجد میں لے کر آتے ہیں. پھر لے کر آ کے کیا کرتے ہیں؟ انہیں نماز سکھاتے ہیں، انہیں پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتیں سکھاتے ہیں، انہیں دعائیں سکھاتے ہیں، انہیں دعوت اسلامی کے درس میں بیٹھاتے ہیں، ہفتہ وار اجتماع میں آنے کی ترغیب دیتے ہیں، امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرہ دیکھنے کی ترغیب دیتے ہیں. ایک تو یہ دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرا جو خود سفر کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ کئی ایسے اسلامی بھائی اسی طرح اعتکاف میں، پچھلے سال ایک اسلامی بھائی آئے یہاں، اعتکاف کیا، اعتکاف کرنے کے بعد بالکل نئے تھے، ان کا ذہن بنا کہ یار میں 12 ماہ سفر کروں. انہوں نے اعتکاف کر کے 12 ماہ کا سفر کیا. الحمدللہ آج وہ مبلغ دعوت اسلامی بن چکے الحمدللہ. تو پیارے اسلامی بھائیوں، دیکھا آپ نے کہ جو نئے نوجوان تھے بالکل پہلی بار 12 مہینے کے لیے آئے اور الحمدللہ وہ مبلغ بن گئے. انہوں نے چہروں پہ داڑیاں سجا لی، سروں پہ امامے کے تاج سجا لیے. تو ان کو فرض علوم، واجب علوم بھی سکھاتے ہیں.
جی الحمدللہ، جو اسلامی بھائی قافلوں میں سفر کرتے ہیں، ہمارے 12 ماہ کے قافلے بھی سفر کرتے ہیں، ایک ایک ماہ کے قافلے بھی سفر کرتے ہیں، بالخصوص اگر میں 12 ماہ کی بات کروں تو جو 12 ماہ میں سفر کرتے ہیں انہیں فرض علوم باقاعدہ جدول بنا ہوا ہے، اس میں فرض علوم سکھایا جاتا ہے، اس میں مسائل نماز کے مسائل بالخصوص سکھائے جاتے ہیں، اسی طرح وضو کے مسائل، غسل کے مسائل اور دیگر کئی فرض علوم سکھایا بھی جاتا ہے، اور باقاعدہ اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، باقاعدہ ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ہر اسلامی بھائی کو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ کم از کم جو اس کے اپنے ضرورت کے مسائل ہیں یہ سیکھ جائے، کوشش ہوتی ہے، اور کئی اسلامی بھائی اس میں کامیاب بھی ہوتے ہیں الحمدللہ۔ اب تک یہاں 12 ماہ کی جو اتنی ترغیب دلائی گئی امیر اہل سنت نے، دھوم دھام ہو گئی، شروع میں ہی رمضان کے شروع میں ہی دھوم دھام ہو گئی، تو اب تک کی کیا پوزیشن ہے 12 ماہ والوں؟ الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے، اور یہ امیر اہل سنت کا فیضان ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ امیر اہل سنت جس چیز کی ترغیب دلاتے ہیں، اللہ کی رحمت سے اللہ پاک لوگوں کے دلوں میں امیر اہل سنت کی بات ڈال دیتا ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ جب یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوا تھا تو الحمدللہ ہمارے پاس اس وقت 160 اسلامی بھائی آئے تھے، پھر امیر اہل سنت نے ترغیب دلائی، اسی دن الحمدللہ 11 اسلامی بھائی مزید آ گئے، انہوں نے کہا ہم بھی 12 ماہ میں سفر کریں گے۔ اچھا، پھر یہ صرف 11 نہیں رہے، پھر یہ تعداد بڑھتی بڑھتی آج کی میں آپ کو اگر اپڈیٹ دوں تو الحمدللہ 190 سے زائد ہو چکے ہیں جو یہاں عالمی مدنی مرکز میں موجود ہیں۔ اچھا، امیر اہل سنت نے کیونکہ مدنی چینل پر ترغیب دی تھی، دیگر لوگ بھی سن رہے تھے، تو دیگر اعتکاف سے بھی لوگوں کا ذہن بنا، وہ بھی یہاں آ رہے ہیں۔ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے 2-3 دن میں اللہ نے چاہا یہ تعداد 300 سے پلس ہو جائے گی انشاءاللہ۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، اللہ کے راستے میں سفر کرنا، راہ خدا میں سفر کرنا، یہ نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے۔ خوش نصیب ہوتے ہیں وہ عاشقان رسول جو اللہ کی راہ میں سفر کر کے اللہ کے مہمان بنتے ہیں اور مسجدوں میں بیٹھ کر دین کے احکام کو سیکھتے بھی ہیں، دوسروں کو سکھاتے بھی ہیں، دوسروں کو دعوت بھی دیتے ہیں۔ آئیے آپ کو لیے چلتے ہیں جو 12 ماہ کے لیے اب تک آ چکے ہیں، وہ کن کن شہروں سے آئے ہیں، ان کے کیا کمٹس ہیں، آخر ایسا کیا جذبہ ملا ہے کہ وہ ایک سال کے لیے وہ تیار ہو کر فیضان مدینہ پہنچ گئے اور مزید شہروں سے پہنچ رہے ہیں جو سفر کر کے یہاں پر آئیں گے، ان کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں اور ان کے بھی کمنٹس آپ کو سناتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ یہاں اعتکاف میں امیر اہل سنت نے اعلان کیا کہ اللہ کے راستے میں سفر کرنا ہے، اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے 1 سال کے لیے 12 مہینے کا آپ نے اعلان کرا، تو الحمدللہ ملک بھر سے کئی عاشقان رسول فیضان مدینہ کراچی پہنچنا شروع ہو گئے، جو اعتکاف نفلی تھا ان کا وہ یہاں آئے ہیں، اور اس وقت میرے ساتھ جو نوجوان بیٹھے ہیں یہ وہ نوجوان ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو 1 سال کے قافلے میں پیش کیا۔ یوں تو سینکڑوں اسلامی بھائی ہیں، ان سینکڑوں میں سے ہم نے چند کو لیا ہے کہ آخر کیا وجہ بنی، ایسی کیا وجہ تھی کہ انہوں نے اپنے آپ کو 12 مہینے کے لیے پیش کیا، ان کا مقصد کیا ہے جو یہ 1 سال کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر کراچی فیضان مدینہ میں آ گئے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام محمد ابو بکر اتاری۔ ابو بکر اتاری بھائی، آپ کیوں آ گئے 12 ماہ کے لیے؟ پیر صاحب نے اتنی دعائیں دی تھیں 12 ماہ والوں کو، تو پیر صاحب فرماتے ہیں کہ 12 ماہ والے میرے خاندان والے ہیں، مجھے 12 ماہ والے سے محبت ہے، تو یہ نسبت ایک ولی کامل سے ہو جائے تو اور کیا چاہیے، تو اسی بس یہ نسبت حاصل کرنے کے لیے 12 ماہ۔ سیکھنا کیا چاہتے ہیں آپ یہاں؟ انبیاء کی بھی سنت ہے نا تبلیغ کرنا دین کی، تو ہم ان کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے دین کی تبلیغ کریں گے۔ آپ اس لیے آئیں گے انبیاء کی سنت پر چلے؟ ہاں، یہ بات ہوئی نا کہ نبیوں کے طریقے پہ عمل کرنا آپ چاہ رہے ہیں اور اس لیے آپ آ گئے یہاں پر۔ جی آپ کیوں آئے بھائی، کیا جذبہ ملا؟ جذبہ یہی ملا کہ امیر اہل سنت نے سب سے پہلی بات کہ امیر اہل سنت کی دعاؤں کا فیض ہے۔ جہاں پہ بھی گئے ہیں یہی سنا ہے کہ الحمدللہ 12 ماہ قافلے والوں میں جو بھی آتا ہے دین کی باتیں سکھاتے ہیں، سنتیں سکھاتے ہیں، آداب سکھاتے ہیں، اور الحمدللہ ابھی تک تقریباً 2 ہفتے ہو چکے ہیں یہاں پہ آئے ہوئے۔ مزید یہی سیکھنا چاہوں گا کہ جو ابھی تک پیچھے ہم نے دین کے متعلق نہیں سیکھ سکے وہ انشاءاللہ اب آگے جا کے سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، آپ دیکھ لیں کہ یہ کتنی کم ایج میں نوجوانوں کو جوش ایمانی مل گیا، جذبہ ایمانی ان کو مل گیا، اور اتنی کم ایج میں کوئی لاہور سے ہے، کوئی کے پی کے سے ہے، کوئی کشمیر سے ہے، کوئی مانسیرا سے ہے، کوئی سندھ سے ہے، کوئی بلوچستان سے ہے۔ مہینے کے اعتکاف کا تو آپ نے سبھی سن ہی رہے تھے کہ مہینے کے لیے اعتکاف میں جانا ہے، لیکن یہ تو 1 سال کے قافلے کے لیے آ گئے، اور مزید بھی اسلامی بھائی ہیں ان سے بھی پوچھتے ہیں ہم۔ اچھا، آپ 12 مہینے کے قافلے میں ابھی موجود ہیں اس وقت 1 سال کے، تو آپ نے کیا کیا اس میں اب تک پایا ہے، کیا برکتیں حاصل کی ہیں آپ نے؟ اس میں وہ چیزیں سیکھیں
جو ہمیں پہلے معلوم نہ تھیں. بولنا نہ آتا تھا, سنتیں ایسی سنتیں سیکھیں جو شاید کبھی پڑھی بھی نہ تھیں, نہ سیکھی تھیں. سب سے بھر کر پیر صاحب کا قرب, پھر مدنی سوٹ پہننا, مدنی سوٹ میں رہنا, امامے میں رہنا, ایک عادت بن گئی مدنی سوٹ میں رہنا. امامہ اگر اب سر پہ موجود نہ ہو تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی کمی ہے, کریکٹر میں کوئی کمی رہ گئی, ایسا محسوس ہوتا ہے. الحمدللہ پہلے یہ عادت نہ تھی, نمازوں کی عادت. الحمدللہ بعض جماعت کوئی نماز رہ جائے تو بہت افسوس سا ہوتا ہے کہ میری یہ نماز رہ کیوں گئی. یہ الحمدللہ 12 ماہ کا کمال ہے, اس سے پہلے یہ عادات بیچ میں نہ تھی. اچھا 12 یہ ماہ. ارشاد فرمائیں کہ آپ جو سفر پہ ہیں قافلے میں, تو آپ کا شیڈول کیا ہوتا ہے, کہاں کہاں آپ لوگ جاتے ہیں قافلے والے, کیا کرتے ہیں جا کر؟ 3 ماہ ایک صوبے میں رہنے کا اس میں موقع ملتا ہے الحمدللہ. مختلف جگہ پہ جانے کا 3 دن کے مدنی قافلے ہوتے ہیں, 1 ماہ کے مدنی قافلے بنتے ہیں. اس کے اندر 3 دن مختلف جگہ پہ جانا, مساجد میں رہنا, مساجد میں جانا, پھر ایسی جگہوں پہ جانا جہاں پہ کام کی حاجت ہے. وہاں پہ بہت سے لوگوں سے بہت کچھ سیکھنے کو دیکھنے کو ملتا ہے. یہ اپنے گھر میں ایک جگہ کی حد میں رہ کے یہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتی. باہر جا کر ذہن کھلتا ہے, دیکھنے کو ملتا ہے, پھر بولنا آتا ہے. اپنے گھر سے باہر نکلیں اور دوسرے شہر دیکھیں تو ایک یہ شہر دیکھنے کا موقع بھی ہے, اور دوسرے لوگوں سے بات چیت کر کے اپنا ذہن بھی ان کے مطابق کرنے کا موقع ملتا ہے. یعنی کہ دوسروں کی نفسیات سمجھنا آ جاتا ہے 12 ماہ. اچھا یہ 12 مہینے کے قافلے میں موجود ہیں اور کچھ عرصہ انہوں نے سفر کر کے بہت کچھ دین کے بارے میں سیکھا ہے. مزید اسلامی بھائیوں سے بھی پوچھتے ہیں ہم. جی پورا نام آپ کا کیا ہے, آپ کہاں سے آئے ہیں, کیوں آئے ہیں؟ جی میرا نام محمد سیف اللہ ہے, یہ میرا تعلق پنجاب سے ہے, فیصل آباد شہر سے. آپ کیوں آ گئے یہاں پر؟ میں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے 12 ماہ میں سفر کے لیے آیا ہوں یہاں. نیو 12 ماہ. نیو 12 ماہ. جی کیا سیکھنا چاہتے ہیں آپ اس راہ میں؟ سب سے پہلے تو دین اسلام سیکھنا چاہتے ہیں, دین باقی اسلام سیکھنا چاہتے ہیں. گناہوں کی دلدل سے ہم نکلنا چاہتے ہیں. صحیح ہے. یہ جو آج کل کی ینگ جنریشن ہے یہ ہر برے کام کی طرف جا رہی ہے. صحیح ہے. یعنی تو ہم اس دلدل سے نکل کر ہم یہ اللہ پاک کی راہ میں تبلیغ کرنا سیکھیں گے کیا کیا آپ قافلے میں؟ انشاءاللہ سنتوں کے آداب سیکھیں گے, نماز, قرآن اور بہت کچھ انشاءاللہ. تو یہ دیکھیں فیصل آباد سے آئے ہیں, انہوں نے نماز سیکھنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کیا, قرآن سیکھنا چاہتے ہیں, سنتیں سیکھنا چاہتے ہیں, اور یہ الحمدللہ یہاں فیضان مدینہ کراچی میں آ چکے ہیں. اس طرح اور بھی جو نوجوان پہنچنا شروع ہو گئے. تو مدنی چینل کے ناظرین سے بھی عرض کروں گا, آپ جہاں بھی ہیں یہ پروگرام میرا سن رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, آپ بھی اللہ کے راستے میں سفر کریں, اور یہ نہ سوچیں میں چلے جاؤں گا تو میرے گھر کا کیا ہوگا, میرے بزنس کا کیا ہوگا, میری جاب کا کیا ہوگا, بلکہ یہ ذہن بنائیں کہ جو بندہ اللہ کے کاموں میں لگ جائیں اللہ اس کے کاموں کو آسان کر دیتا ہے. جو بندہ اللہ کے دین کے لیے کوشش کرتا ہے اللہ اس کی غیبی مدد کرتا ہے. جو اللہ کے راستے میں سفر کرتا ہے اللہ اس کے گھر کی حفاظت کرتا ہے. اور اللہ کے دین کے لیے جو لوگ مسجدوں میں آتے ہیں وہ چنے ہوئے لوگ ہوتے ہیں جو اللہ کے گھر میں اللہ کے مہمان بنتے ہیں. تو ناظرین آپ بھی اپنے آپ کو پیش کریں, اللہ کے مہمان بن جائیں, اللہ کے گھر میں آ جائیں. اور جو اسلامی بہنیں مجھے سن رہی ہیں وہ بھی اپنے محرم کو تیار کریں, اپنے بیٹوں کو تیار کریں, اپنے شوہر کو تیار کریں, اپنے بھائیوں کو تیار کریں کہ وہ بھی اللہ کے راستے میں قافلے میں سفر کریں. دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے آپ رابطہ کریں, اپڈیٹ لیں, اور اس کے لیے ضرور بضرور کوششیں کریں. اللہ نے کرم ایسا کیا تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری دھوم مچی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم رمضان الکریم. آئیے اب ہم چلتے ہیں لاہور کی طرف, جس کو کہا گیا ہے مرکز الاولیاء, داتا کا شہر ہے لاہور. داتا علی حجویری یہ وہ نورانی بزرگ ہیں جن کے بارے میں امیر اہل سنت فرماتے ہیں کہ ان کی چوکھٹ سے مدینے کے ٹکٹ ملتے ہیں, مدینے کے بلاوے آتے ہیں. لاہور میں الحمدللہ جوہر ٹاؤن فیضان مدینہ میں بھی 1 مہینے کا اعتکاف جاری و ساری ہے. نوجوانوں نے وہاں الحمدللہ اعتکاف کیا ہے. لاہور میں الحمدللہ جو اعتکاف ہو رہا ہے وہاں پر جو شیڈول چل رہا ہے کس طرح ہلکے لگ رہے ہیں, کیا کمنٹس ہیں ان کے, کیا تاثرات ہیں ان کے. چلتے ہیں انجم بھائی کی طرف. جی انجم بھائی بتائیے لاہور میں کس انداز سے جو ہے وہ شیڈول چل رہا ہے اور کیا کیا جو ہے وہ اعتکاف میں سکھایا جا رہا ہے؟
जी आरिफ बापू, अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना में जो एक माह का इतिकाफ़ हो रहा है, अल्लाह पाक की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमारे आशिकान रसूल जो बाहर से तशरीफ़ लाते हैं, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए खुसूसी इफ्तार का भी अहतमाम किया जाता है, सहर का भी अहतमाम किया जाता है। आप देख रहे होंगे माशाल्लाह इफ्तार के वक्त में कसीर आशिकान रसूल जो है अल्हम्दुलिल्लाह फैज़ान मदीना तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लाह पाक की रहमत से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी मजलिस जो है बाहर से आने वाले जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं उनके लिए बाकायदा इफ्तार का भी अहतमाम करती है, बाकायदा उनके लिए दस्तरखान बिछाया जाता है और अल्हम्दुलिल्लाह सैकड़ों आशिकान रसूल को रोज़ाना सहर व इफ्तार करवाया जाता है और कमो बेश मजलिस के मुताबिक उनका रिकॉर्ड भी बनाया जाता है। जिनका पॉसिबल है उनका बाकायदा हमारा जो डेस्क सेंटर है, जो डाटा डेस्क सेंटर है, उनका कार्ड भी बनाता है, रिकॉर्ड भी बनाता है, जो रोज़ाना इस्लामी तशरीफ़ लाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी प्यारे भाई, जो हमारे इस्लामी भाई रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ सहरी के लिए आते हैं, इफ्तारी के लिए आते हैं, क्या उनका भी डेटा जमा किया जाता है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, जो सहरी की इफ्तारी के लिए आते हैं जो उन इस्लामी भाइयों का भी डाटा इंटर होता है, उनका भी जो है वो कार्ड बनाया जाता है। बेसिकली ये कार्ड है, ये इशू किया जाता है ताकि उनको सहरी इफ्तारी के अंदर दुश्वारी ना हो और वो अच्छे अंदाज के साथ वो आएँ और अपनी जगह पे बैठ के कार्ड दिखाएं और अपना जो है वो सहरी इफ्तारी कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह बाकायदा एक मुनज़्ज़म अंदाज में जो आशिकान रसूल इतिकाफ़ में नहीं है लेकिन सहरी और इफ्तारी के लिए तशरीफ़ लाते हैं तो उनका भी रिकॉर्ड जमा करने की कोशिश की जाती है, बाकायदा कार्ड बनाया जाता है और माशाल्लाह उनके लिए बाकायदा अलग से इंतज़ाम होता है। असर के बाद जो हमारा जदवल होता है, निगरान सूबाई मुशावरत हाजी याफूर रज़ा अत्तारी साहब का बयान होता है, उसमें भी शिरकत करते हैं, दुआ इफ्तार में शिरकत करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह फिर इफ्तार की बरकतें हासिल करते हैं। अल्लाह पाक की रहमत से एक बड़ा मुनज़्ज़म अंदाज़ अल्हम्दुलिल्लाह हमारा यहाँ पर लाहौर फैज़ान मदीना में कायम है। मैं इस वक्त फैज़ान मदीना जौहर टाउन मेन मरकज़ वहाँ पे मौजूद हूँ। मेरे बड़े भाई जो थे इतिकाफ़ के लिए आए हैं, वकला हज़रात भी इधर आ रहे हैं। एक माह के इतिकाफ़ के लिए भी मैं आप तमाम वकला दोस्तों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि आप भी ज़रूर तशरीफ़ लाएँ। फैज़ान मदीना में इतिकाफ़ की नीयत से आएँ, 30 दिन के लिए करें या 10 दिन के लिए करें। रमज़ानुल करीम, रमज़ानुल करीम, रमज़ानुल करीम, रमज़ानुल करीम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मोहम्मद। इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल मरकज़ कराची फैज़ान मदीना में हम भी इस वक्त ऐन मस्जिद में महराब के करीब हाजिर हैं और एतकाफ़ की रौनकें यकीनन मोतकिफ़ीन से हैं। हमारी खुश नसीबी है कि रुकन शूरा ने भी हमें वक्त अता फ़रमाया है और अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि हर रुकन शूरा जो है वो मेरा मदनी बेटा है। अमीर अहले सुन्नत ने अरकान शूरा से आपको बड़ा प्यार है। पूरी दुनिया में दीन का निज़ाम जो है वो दावत इस्लामी की शूरा चला रही है। तो आइए हम रुकन शूरा से कुछ सीखने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आली जान ये इरशाद फरमाएँ कि एतकाफ़ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्ज़ उलूम भी सिखाए जा रहे हैं, तो एक मुसलमान को किस अंदाज से फ़र्ज़ उलूम और वाजिब उलूम को सीखना चाहिए? फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, तलबुल इल्मी फ़रीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिमिन, यानी इल्म दीन हासिल करना हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दावत इस्लामी के मदनी माहौल में तो फ़र्ज़ उलूम सीखने सिखाने की तरगीब दिलाई जाती है और वैसे भी देखा जाए तो एक मुसलमान के लिए लाजिम है कि ये फ़र्ज़ उलूम सीखे। जैसे मिसाल के तौर पर जैसे ही बालिग हुआ और नमाज फ़र्ज़ हुई तो अब तहारत के मसाइल भी सीखना होंगे, यानी वज़ू गुस्ल के और पाकीज़गी तहारत के, और फिर नमाज के फ़राइज़ हैं, सुन्नतें हैं, वाजिब हैं, तो ये चीज़ें जो हैं वो हमें सीखना होंगी। इसके अलावा जैसे बंदा निकाह करना चाहता है तो निकाह से पहले निकाह के मसाइल, तलाक़ देना चाहता है तलाक़ के मसाइल, कारोबार करना चाहता है तो कारोबार के मसाइल, तो ये एक मुसलमान पर ये सारी चीज़ें सीखना ज़रूरी है। और ये दावत इस्लामी ने और क़िबला अमीर अहले सुन्नत ने हमें ज़हन दिया कि हमें दुनियावी तौर पर तो इल्म हासिल करते ही हैं, तो दीनी तौर पर भी जो है वो हमें इल्म हासिल करना होगा। और जब हमारे दिल में शौक़ पैदा होगा ना तो फिर इल्म दीन हासिल करना, इसमें फ़र्ज़ उलूम भी आ जाएंगे, सुन्नतें भी आ जाएंगी, आदाब भी आ जाएंगे, और काफ़िलों में जैसे हम जाते हैं तो बहुत सारा इल्म सीखने को मिलता है। एतकाफ़ जो हो रहा है यहाँ इस वक्त फैज़ान मदीना कराची में, इसकी क्या बरकतें हैं, क्या बहारें हैं, कुछ बताएं अगर। देखिए, पूरे महीने का एतिकाफ़ भी हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलाम से साबित है, और एक तो मस्जिद में रहने क़याम करने का एक फ़ायदा होगा जब हम एतिकाफ़ की नीयत से होंगे,
اور یہاں پر نمازوں کی حفاظت ہوگی، 5 نمازیں باجماعت ادا کریں گے. اور اس کے علاوہ جو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اعتکاف ہے، اس کی برکتیں یہ ہیں کہ الحمدللہ اس میں علم دین حاصل کرنے کا، فرض علوم کی جیسے ہم نے بات کی ہے، علم دین حاصل کرنے کا موقع ہی ملتا ہے. امیر اہل سنت قبلہ ہر روز نماز عصر کے بعد اور پھر نماز تراویح کے بعد مدنی مذاکرہ فرماتے ہیں. اور شاہ صاحب آپ خود ہی دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ امیر اہل سنت کیسے حکمت بھرے جوابات عطا فرماتے ہیں. یعنی فقہی مسائل جو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ کے مسائل ہیں، اس پر بھی بات چیت ہوتی ہے. عقائد کے بارے میں بھی بات ہوتی ہے. اور پھر طب کے بارے میں بھی بعض دفعہ بات ہو رہی ہوتی ہے، پانی زیادہ پئیں، گردے جو ہے وہ صاف رہیں گے، اچھے رہیں گے، صحت اچھی رہے گی. کھانے پینے کی احتیاط کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے. امیر اہل سنت اپنی زندگی کے واقعات بھی بتا رہے ہوتے ہیں. فرمایا کہ جو ہے وہ میں عطر بیچا کرتا تھا اور ایک آدمی جو ہے وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ مجھے کوئی ایسی عطر بتائیں کہ جو میں لگاؤں تو لوگ میرے پاس بیٹھے. امیر علیہ سنت فرما رہے تھے کہ اسے پتہ چلا کہ لوگ خوشبو جس سے آ رہی ہوتی ہے نا اسے لوگ پسند کرتے ہیں. تو یعنی دیکھیں یہ بھی ایک اپنی زندگی کا ایک واقعہ آپ نے بتایا اور اس سے جو سبق ملتا ہے وہ بھی آپ نے بتایا. تو علم دین حاصل کرنے کے بڑے مواقع ملتے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ جیسے آپ نے سوال کیا کہ اور کیا فائدہ ہوگا، تو الحمدللہ عز و جل دعائیں سکھائی جاتی ہیں اور مختلف مواقع پر کب کیا دعا پڑھنی ہے، تو یہ بھی الحمدللہ عز و جل یہاں مدنی حلقے لگتے ہیں، اس میں یہ سکھایا جاتا ہے. تو پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم نے رکن شورا سے الحمدللہ اعتکاف کے لیے جو آئے ہوئے ہیں یہاں پر 1 مہینے کے لیے، فرض علوم، واجب علوم سیکھنے کی برکتیں ان کو یہاں ملتی ہیں. یاد رکھیں کہ جو مہینے کا اعتکاف نہیں کر پائے، ابھی اسکرین پہ آپ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اگر آپ 10 دن کا بھی اعتکاف کرنا چاہیں، اس کی بے شمار برکتیں ہیں. اور پاکستان کے آپ جس شہر سے بھی آپ کا تعلق ہے، دعوت اسلامی کا 10 دن کا بھی سنت اعتکاف جو ہے وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہے. 10 دن کے اعتکاف کے بارے میں کچھ بتائیں، اگر کوئی فضیلت، کوئی اس کے فوائد مزید. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں جیسے آپ نے بتایا کہ تقریباً سارے ہی شہروں میں پاکستان کے اور بیرون ملک میں بھی کئی بہت ساری جگہوں پر یہ 10 دن کا اعتکاف ہوتا ہے. اور الحمدللہ عز و جل 10 دن کا یہ اعتکاف کرنے کی برکت سے کئی اسلامی بھائیوں کی زندگیوں میں انقلاب برپا ہو جاتا ہے. کئی نمازی بن جاتے ہیں، ماں باپ کے فرما بردار بن جاتے ہیں، سنتوں کے سانچے میں ڈھل جاتے ہیں، مبلغ بننے کا شرف پا لیتے ہیں. تو الحمدللہ عز و جل 10 دن کے اعتکاف میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اس کے تو بے شمار فوائد اور بے شمار برکتیں ہیں. ہمارے نگران شورا مولانا محمد عمران عطاری صاحب، یہ بھی جو زیادہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے قریب آئے وہ اعتکاف کی برکت سے ہی آئے اور امیر علیہ سنت کی صحبت انہیں حاصل ہوئی. اور الحمدللہ عز و جل پھر ترقی کرتے کرتے اب ہماری مرکزی مجلس شورا کی نگران بن گئے. تو اس سے بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ آخری 10 دن کے اعتکاف کی کتنی بڑی فضیلت. تو آخری 10 دن کا اعتکاف کی فضیلت ہم نے سنی، برکتیں ہم نے سنی. میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں دعوت اسلامی کے ماحول میں. مجھے بھی کوئی نگران لے کر آئے تھے، مجھے دعوت اسلامی دین کے احکام کے بارے میں کوئی اتنا پتہ نہیں تھا، تو میں نے بھی پہلا اعتکاف 10 دن کا فیضان مدینہ میں کیا تھا. اور دعوت اسلامی سے وابستگی کا جو میرا سبب بنا تھا وہ یہ 10 دن کا اعتکاف بنا تھا کہ جس نے مجھے چینج کر دیا الحمدللہ. تو ناظرین، میں آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں، آخری 10 دن اعتکاف کی تیاریاں دھوم دھام سے شروع ہو چکی ہیں. آپ بھی نیت کریں، اپنے آپ کو پیش کریں. اللہ ہم سب کو علم دین سیکھنے کا ذوق اور شوق نصیب کرے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمضان الکریم، رمضان الکریم، رمضان الکریم، رمضان الکریم. آج کے پروگرام میں آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا، بہت نئی معلومات آپ کو ملی ہوگی. پھر نئے پروگرام کے ساتھ کل مزید حاضر ہوں گے اور آپ کو انشاءاللہ کراچی فیضان مدینہ سے بھی اپڈیٹ دیں گے اور دیگر شہروں میں جو اعتکاف ہو رہا ہے اس کی اپڈیٹ بھی آپ کو دیتے رہیں گے. دیکھتے رہیے مدنی چینل. آؤ بٹتی ہے رحمت کی خیرات لو، دینی ماحول میں کر لو تم اعتکاف.